بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حاضرین مجلس، میرے دینی ملی بھائیوں، آج کی یہ مجلس جس میں رمضان المبارک کے احکام و مسائل کتاب و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی، جو ہمیں اور آپ کو اپنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہوتی ہے، اور عبادت وہی عبادت ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے۔ اسلام کے جو 5 ستون ہیں، 5 پلرز ہیں، ان میں سے ایک رمضان کے روزے ہیں، جو سال بھر میں ایک ماہ پر ہوتا ہے۔ یہ مہینہ 29 کا بھی ہو سکتا ہے اور 30 کا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمت ہے، یہ برکت ہے جو عبادت کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اہل اسلام کو عطا کیا ہے۔ اس سے ایک طرح سے ہمارے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، اور دوسری طرف ہمارے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرتا ہے، ہماری مغفرت کے راستے ہموار کرتا ہے۔ اور یہ کوئی اختیاری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ فرض چیز ہے، واجب ہے، یعنی رکھنا ہی ہے، اس میں رخصت نہیں ہے۔ ہاں، کچھ لوگوں کے رخصت ہو سکتی ہے وقتی طور پر یا کسی اور عارضے بیماری کی وجہ سے، جن کی صورتیں آگے آئیں گی۔ تو آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے صوم اور روزہ ہے کیا چیز۔ صوم اور روزہ عبادت کی نیت سے فجر طلوع ہونے سے پہلے، جو فجر کی اذان عام طور پہ اگر وقت پہ ہو رہی ہے، فجر طلوع ہونے سے پہلے سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک کھانے سے، پینے سے، یا اسی طریقے سے میاں بیوی جو آپس میں رشتہ قائم کرتے ہیں، تعلقات قائم کرتے ہیں، ان چیزوں سے، یا روزے کو جو توڑنے والی چیزیں ہیں ان سب سے رک جانے کا نام ہی صوم ہے، روزہ ہے۔ تو گویا کہ اس طرح سے اس کے ارکان ہوئے۔ ایک تو بنیادی چیز ہے کہ نیت، یعنی صوم رکھنے سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہوگی، بغیر نیت کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کھانے پینے اور صوم یعنی روزہ کو توڑنے والی چیزوں سے رک جانا ہے۔ اور تیسری چیز یہ نیت کرنی ہے، اور نیت کب ہوگی؟ طلوع فجر سے پہلے ہوگی۔ اور نیت رکنا کب ہے؟ طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک، یعنی اس بیچ میں سورج ڈوبنے تک، اس بیچ میں نہ تو آپ کھائیں گے، نہ پئیں گے، اور نہ ہی روزہ توڑنے والی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ایک روزے دار کو معلوم ہونی چاہیے روزہ رکھتے ہوئے، جن کا اہتمام ضروری ہے۔ اس کی فرضیت کب ہوئی؟ رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت شعبان سن 2 ہجری میں ہوئی،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے لوگو، اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے، تم پر صیام فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ اور ان کے فرض کرنے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں بیان فرمایا، لعلکم تتقون، مقصد یہ ہے تم تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ کیا ہے تقوی؟ پرہیزگاری کیا ہے؟ تو پرہیزگاری یہ ہے کہ انسان، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ انسان جب کسی خاردار یا کانٹے والے راستے سے گزرے تو اپنے دامن کو اس طرح سے سمیٹ لے کہ دائیں اور بائیں جو جھاڑیاں ہیں اس میں کہیں الجھ نہ جائے، یعنی ہر طرح کی غلط چیزوں سے بچتے ہوئے انسان نیکی کے راستے پر چلتے ہوئے، اچھائی کے طریقے پر چلتے ہوئے انسان اپنی زندگی گزارے۔ تو یہ تقوی ہے جن کا خیال کرنا ضروری ہے۔ مقصد یہی ہے کہ تقوی حاصل ہو جائے جس سے انسان برائیوں سے بچتا ہے، اچھے کام انجام دیتا ہے۔ اب مہینہ ثابت کیسے ہوگا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا؟ ایک تو یہ ہے کہ 29 شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے، یعنی شعبان کے یا تو 29 تاریخ مکمل ہونے کے بعد آپ کو چاند نظر آ جائے، یا آس پاس میں کسی نے چاند دیکھ لیا ہو، گواہی موجود ہو عادل شخص کی جو سچا ہو اسلام کے روح سے، ایسی گواہی موجود ہے اور 29 شعبان ختم ہو گیا ہے، تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ چاند نظر آ گیا، تو چاند نظر آ گیا تو رمضان شروع ہو گیا۔ اسی طریقے سے دوسری صورت یہ ہے کہ شعبان کے 30 دن مکمل ہو گئے ہیں، اب اگر آپ کو بادل کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بھی چاند نظر بھی نہ آئے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ 30 دن شعبان کے اگر مکمل ہو چکے ہیں تو پھر رمضان کا روزہ شروع ہو گیا۔ اب اس کے لیے کوئی احتیاط کے طور پر نہ تو ایک دن پہلے روزہ رکھیں گے نہ 2 دن پہلے روزہ رکھیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ من صام یوم الشک فقد عصى ابا القاسم، جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا، یعنی 29 کی تاریخ تھی شعبان کی اور چاند نظر نہیں آیا، اس کو شک ہوا کہ ہو سکتا ہے چاند ہو گیا ہو، ہمیں نہ پتہ چلا ہو، تو اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ چاند دیکھ کر کے ہی روزہ رکھو اور اس کو دیکھ کر کے ہی افطار کرو۔ لہذا چاند دیکھ کر کے ہی روزہ شروع کرنا ہے، احتیاط کے طور پر روزہ شروع نہیں کرنا ہے، بلکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوگی اور نافرمانی کی وجہ سے انسان یقینی طور پر گنہگار ہوگا۔ دوسری چیز یہ کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی رویت کا اعتبار کریں گے، وہاں پہ اگر رویت ثابت ہوئی ہے تو اس کے حساب سے ہم اپنے صوم رکھیں گے، روزے رکھیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ مکہ میں چاند نظر آ گیا تو ہم بھی صوم رکھیں، کیونکہ وہاں کا مطلع الگ ہے، یہاں کا مطلع الگ ہے، اور بعض ممالک تو ایسے ہیں کہ وہاں پر مکہ میں اور وہاں میں 12 گھنٹے کا فرق ہے۔ ظاہر سی بات ہے دونوں جگہوں میں یکسانیت نہیں ہو سکتی ہے، دونوں جگہوں کے تاریخ میں اور صوم میں یکسانیت ممکن نہیں ہے۔ یہ فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فطری قانون کے تحت، قدرتی قانون کے تحت، لہذا جو روزہ شروع ہوگا وہ اسی دن سے شروع ہوگا جس دن کی چاند نظر آئے گا اپنے شہر میں، اپنے ملک میں، اور جو چاند دیکھنے کے بعد رکھا جائے گا۔ دوسرے ملک کو بنیاد بنا کر کے کہ مکہ میں ہو گیا ہے، افریقہ میں ہو گیا ہے، جو ممالک کی بہت بعید ہیں جن کا مطلع الگ ہے، ان کی بنیاد پر روزہ شروع نہیں کریں گے۔ چاند دیکھنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے اور چاند دیکھنا چاہیے ہر کسی کو، اور لوگ آ کر کے خبر دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لوگوں نے چاند دیکھا، صحابی رسول بیان کرتے ہیں، تو میں نے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو آپ نے بھی
روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ روزے کی فضیلت، ہم جو روزہ رکھتے ہیں اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہوئی ہیں قرآن کریم کے اندر۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تمام شیطانوں کو قید کر دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطان بیڑیوں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں لہذا زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریم، قیام اللیل، صدقہ و خیرات اور دیگر بھلائی کے کام انجام دینے چاہیے۔ اس کی فضیلت کے لیے اس مہینے کی کافی یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، سیدھے راستے پر چلانے کا ذریعہ ہے، وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اور اس میں رہنمائی ہے، حق و باطل میں امتیاز کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، لہذا جو بھی اس مہینے کو پالے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو اس طرح سے جنت کے دروازے کا کھلنا، جہنم کے دروازے کا بند ہونا، شیطان کا قید کیا جانا، ان سب چیزوں کا ذکر حدیث کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اذا جاء رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، غلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصفدت الشیاطین، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ روایتیں بتاتی ہیں کہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اس کے بعد بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں روزہ نہیں رکھتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، اعتراض آ سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو غلط کام کرتا رہا ہے اس کی عادتیں برقرار رہتی ہیں، اس کا اثر رہتا ہے۔ تب جب غلط کام کرتا رہے گا تو اس کا اثر رہے گا، اسی اثر کا نتیجہ ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو رب کی طرف نہیں لاتا ہے، تقوی اختیار نہیں کرنا چاہتا ہے، اس سے بھاگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت اسے نہیں مل پاتی۔ اسی وجہ سے شیطانی اثر اس پر رہتا ہے، گرچہ شیطان قید کر دیا جاتا ہے لیکن اس پر شیطان کا اثر برقرار رہتا ہے، جو اس کے ساتھ معاملہ شیطان کے ساتھ رہتے جیسے کوئی شخص ایڈکٹ ہو جاتا ہے، نشہ نہ ملنے کے بعد اس کے اوپر نشے کا جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ اس پر برقرار رہتی ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے شب قدر رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو یہ اس مہینے کی فضیلت ہے۔ اس مہینے میں مغفرت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو بخشتا ہے، ان کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہے، نوازش ہے۔ اسی طریقے سے جو قیام اللیل کرتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان کے مہینے میں قیام کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، تراویح کی صلاۃ ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، جو گزرے ہوئے گناہ ہوتے ہیں ان کو بخش دیتا ہے۔ اسی طریقے سے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے صوم رکھا رمضان کا تو اس کے تمام گزرے ہوئے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش عطا فرماتا ہے۔ اور جہنم سے آزادی کی جیسے کہ ذکر کی، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا، للہ عند کل فطر عتقاء، کہ ہر افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ انسان جب دعا کرتا ہے رمضان میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے، جیسا کہ بزار کی روایت ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ اس مہینے میں روزے کا جو ثواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے صوم لی وانا اجزی بھی، کہ صوم میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ کتنا بدلہ؟ بے حساب ہے، اس کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا ہے۔
ایک روزے دار جب افطار کرتا ہے تو اسے ایک خوشی محسوس ہوتی ہے جو عام حالات میں خوشی محسوس نہیں ہو سکتی. یہ بھی اسی روزے کی برکت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے. اسی طریقے سے ایک انسان جب صوم سے رہتا ہے تو اس حالت میں معدے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے ایک طرح کی بو اس کے منہ سے آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہ بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کو. لہذا بعض ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ آتا ہے یا بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اس بو کو دور نہیں کرنا چاہیے یا مسواک نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایسی کوئی ممانعت حدیث میں نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے، کیونکہ یہ بو ایسی ہے جو بھوک کی وجہ سے آتی ہے اور وہ مسواک کرنے سے جاتی بھی نہیں ہے، ختم نہیں ہوتی ہے. اس کا تعلق مسواک کرنے یا نہ کرنے سے نہیں ہے. ہاں البتہ مسواک کرنے کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، رمضان کی حالت میں بھی، بلکہ ہر نماز کے وقت اور بلکہ ہر وضو کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے. اس کا اہتمام ہم سب کو کرنا چاہیے. روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا خاص دروازہ رکھا ہے جس کا نام باب الریان ہے، جس سے صرف صائم ہی داخل ہوں گے، روزے دار ہی داخل ہوں گے. اور ایک فائدہ جو ہے کہ صوم جو ہے یہ ڈھال ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنہ، کہ سیام جو ہے روزہ یہ ڈھال ہے انسان کو برائیوں سے، غلط چیزوں سے، شہوات سے. یہی وجہ ہے کہ انسان جب رمضان کے مہینے میں صوم سے ہوتا ہے یا عام دنوں میں بھی صوم سے ہوتا ہے تو برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، برائیوں کے قریب نہیں جاتا ہے. تو یہ ایک ڈھال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے. بلکہ وہ نوجوان جو وقت پر شادی نہیں کر پاتے ہیں ان کے لیے عام حالات میں، عام دنوں میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں، کیونکہ یہ روزہ جو ہے ان کے لیے ڈھال کے مانند ہے اور ان کو غلطیوں سے، برائیوں سے یہ روزہ روکے گا. لہذا اور اسی طریقے سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں چونکہ صدقات، خیرات لوگ بڑھ چڑھ کر کے کرتے ہیں، اور صدقات جو ہیں یہ اللہ گناہوں کو مٹاتے ہیں، ان سے ان کے درجات، لوگوں کے درجات بلند ہوتے ہیں. یہ روزہ بھی ہم اور آپ کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ فلاں بابا ہمارے سفارشی ہیں، ان سے چلو ملتے ہیں، یا درگاہ پہ جاتے ہیں، جو شرک کے اڈے ہیں ان پر جاتے ہیں اور ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں کہ ہماری سفارش کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں. جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کا طریقہ بتایا کہ فرمایا کہ قرآن اور صیام یعنی روزہ اور قرآن جو ہوتا ہے یہ دونوں قیامت کے دن بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کے سفارش کریں گے. کہیں گے صوم جو ہے، روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس کو کھانے پینے سے روک دیا، لہذا اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما کہ یہ بندہ اچھا ہے. اسی طریقے سے قرآن جا کر کے کہے گا اے میرے رب میں نے اس کو رات میں سونے سے روک دیا تھا، یہ قیام اللیل کر رہا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، لہذا اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما. تو گویا کہ یہ سفارشی ہوں گے ہمارے لیے، قیامت میں اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے سفارش کریں گے. جب کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا تو یہ ہمارے سفارشی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر ہماری سفارش کریں گے. اسی لیے روزہ کے برابر کوئی چیز نہیں ہے. روزہ تقوی کا ذریعہ ہے، جیسا کہ آیت میں گزرا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اور اسی طریقے سے یہ جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے. اور رمضان کے مہینے میں اگر کوئی شخص عمرہ کرتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن عمرة فیہ تعدل حجۃ، کہ اگر رمضان کے مہینے میں کوئی شخص عمرہ کرتا ہے تو اس کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے، یہ حج کے برابر اس کو اجر ملتا ہے. متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے. لہذا ان کا اہتمام، ان فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں رمضان کے روزے رکھنے چاہیے. کن لوگوں پر فرض ہے یہ صوم؟ ہر عقل مند جو پاگل نہ ہو، مجنون پہ فرض نہیں ہے، عبادتیں اس سے ساقط ہیں. عقل مند ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، اس پر روزہ فرض ہے. اس کی شرائط کیا ہیں؟ ایک تو مسلمان ہو، عقل مند ہو، مقیم ہو یعنی مسافر نہ ہو، کیونکہ مسافر کے لیے رخصت ہے، بعض کے دنوں میں اس کو قضا کرنی ہے، اجازت ہے. روزہ رکھنے پر قادر ہو، اس کے اندر قدرت ہو، ایسا نہ ہو کہ بیمار ہو اتنا زیادہ کہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے یا اور کوئی پریشانی ہو. اور روزہ میں رکاوٹ بننے والی جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، روزہ میں رکاوٹ بننے والی چیز
خاتون ہے اس کے ساتھ پیریڈز کے معاملے ہوتے ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، تو ان سب چیزوں سے وہ خالی ہو، تو یہ شرطیں ہیں کہ ایک انسان کو اگر یہ چیزیں ہیں تو روزہ رکھنا ہے، ضروری ہے۔ روزے کی نیت جیسا کہ شروع میں بھی ذکر کیا، رمضان عام نفلی روزوں میں اور رمضان کے روزوں میں فرق یہ ہے کہ نفلی روزوں کی نیت آپ دوپہر تک کر سکتے ہیں، لیکن رمضان کے اندر جو نیت کرنی ہے وہ فجر سے پہلے ہی کرنی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ حدیث میں فرمایا کہ جس نے فجر سے پہلے نیت نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں ہے، لہذا فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے روزہ شروع کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کا اہتمام کرتے تھے۔ سحری کا اہتمام یہ فجر سے پہلے، طلوع فجر ہے اس سے پہلے کرنا ہے، اور بلکہ اس کو مؤخر کرتے تھے، یعنی آخری وقت میں تقریباً 50 آیتیں یا کچھ آیتیں اس طریقے قریب فجر کے درمیان، فجر کو ادا کرنے اور سحری کرنے میں جو فاصلہ ہوتا تھا تقریباً ایسے 50 یا 100 آیتیں تلاوت کرنے کے مقدار کے برابر وقفہ ہوتا تھا، یعنی بہت پہلے رات میں ہمیں سحری نہیں کر لینی چاہیے کہ لاؤ ہم 1 بجے رات ہی میں سحری کر کے سو جائیں، 2 بجے ہی سحری کر کے سو جائیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آخری وقت میں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا سحری کر کے آپ وقت پہ نماز بھی ادا کر سکیں گے۔ اور بعض لوگ کوتاہی کیا کرتے ہیں کہ سحری کا کھائی اس کے بعد سو گئے، صلات بھی ترک کر دیا، جبکہ یہ صوم نہیں ہے۔ جیسے صوم ضروری ہے ویسے فرض ہے، ویسے ہی صلات بھی فرض ہے، ضروری ہے، اس کی بھی ادائیگی ضروری ہے۔ صرف بھوکا رہنا روزہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ صلات ادا کرنا اور دیگر فرائض اور واجبات کو بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے سحری کے بعد افطاری، یعنی آخر میں جب سورج غروب ہو تو غروب ہوتے ہی فوراً افطار کرنا چاہیے۔ افطار کرنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کرتے تھے۔ جلدی کا مطلب یہ ہے سورج جیسے ڈوب گیا، اب اس میں کسی احتیاط کے طور پر، یا یہ کہ ہو سکتا ہے ابھی نہ ہوا ہو، لیکن اگر آپ کو وقت کے مطابق صحیح طریقے پہ معلوم ہے کہ یہ وقت اس کے غروب کا ہے تو اس منٹ کے گزرنے کے بعد فوراً ہی افطار کریں، اس میں تاخیر نہ کریں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرق بتایا ہے کہ ہمارے اور دیگر لوگوں کے درمیان یہی فرق ہے کہ وہ سحری میں نہیں کرتے تھے یا افطار میں تاخیر کرتے تھے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر، کہ لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، یعنی وقت پر افطار کیا کریں گے۔ تو افطار وقت پر ہونا چاہیے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اور افطار کے لیے جو دعا ہے ذهب الظمأ وبطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ تعالی۔ اسی موقع پہ صلاۃ تراویح ادا کی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، جیسا کہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ آپ نے رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعات سے زیادہ صلاۃ ادا نہیں کی ہے رات میں، لہذا ہمیں بھی اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے صلاۃ تراویح ادا کرنی چاہیے یا قیام اللیل ادا کرنا چاہیے۔ اب اس میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت حاصل ہے۔ ایسا مریض جس کے لیے روزہ جو ہے بہت نقصان دہ ہو، بیمار ہے یا مسافر ہے، تو اسے روزہ رکھنے کے اختیار ہے۔ مسافر کی 2 شکلیں بنتی ہیں، ایک تو مسافر ایسا ہے جو طاقت اور قدرت رکھتا ہے اور روزہ رکھ سکتا ہے، تو اسے اختیار ہے، چاہے تو رکھے اور نہ رکھے، اس کے لیے اختیار ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا مسافر ہے جو سفر کی حالت میں اگر روزہ رکھے گا بیمار پڑ جائے گا، اس کی جان کے لیے، نفس کے لیے خطرہ ہے، تو اسے چاہیے کہ نہ رکھے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا یہ نیکی نہیں ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا ہے جو طاقت نہیں رکھتا ہے سفر کی حالت میں روزہ رکھنے کا۔ البتہ اختیار سبھی کو ہے روزہ نہ رکھنے کا جو اگر سفر کی حالت میں ہے۔ اسی طریقے سے وہ عورتیں جو پیریڈ سے ہیں یا ولادت کے بعد جو بلڈ آتا ہے
اس حالت میں وہ افطار کریں گی، روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ رخصت ہے، مطلب یہ کہ وہ چاہیں تو رکھ سکتی ہیں، نہیں، رکھ ہی نہیں سکتی ہیں، اس میں اجازت ہی نہیں ہے، اور بعد میں ان روزوں کی قضا کریں گے۔ ان کے لیے صوم کی قضا ہے، نماز کی قضا تو نہیں ہے، لیکن صوم یعنی روزے کی قضا ضرور کریں گی ان بعد میں جو ان سے روزے چھوٹ گئے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ عورتیں جو پیٹ سے ہیں، گربھ کی حالت میں ہیں، پیٹ میں بچہ ہے، یا دودھ پلانے والی ہیں، اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں کہ اگر روزہ رکھنے لگیں تو بچے کو نقصان پہنچ جائے گا، اس کی جان کا خطرہ ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں وہ روزہ چھوڑ دیں گے اس وقت، اور بعد میں اس کی قضا کر لیں گے اگر اس کے لیے ضرر کا پہلو غالب ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان ایسا بیمار ہے جس کے کبھی شفا یاب ہونے کی امید ہی نہیں ہے، بیمار تو ہے اور لیکن اسے کبھی شفا یاب ہونے کی امید نہیں ہے، یا اتنا بزرگ ہو گیا کہ اب وہ شفا یابی نہیں ملنے والی ہے، یا اس کو طاقت ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ایسا شخص روزہ نہیں رکھے گا اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کہ ایسے شخص کو رخصت دی گئی ہے کہ روزہ نہ رکھیں اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ اس مہینے کی فضیلتوں اور برکتوں میں سے ہے کہ اس مہینے میں اعتکاف کرتے ہیں۔ اعتکاف کی بڑی فضیلت آئی ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 رمضان آخری 10 ایام بچتے تھے ان دنوں کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے، اور اس کے لیے مسجد ہی کا کوئی گوشہ ہوتا تھا جس کو خاص کرتے تھے، اور اسی حالت میں آپ اعتکاف کرتے تھے۔ شب قدر کے تعلق سے آپ نے جان لیا کہ شب قدر اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس کی بہت ہی فضیلت آئی ہوئی ہے اس رات میں عبادت کرنے اور جاگنے کی، لہذا ہر کسی کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے افطار، کچھ روزے کے مستحبات ہیں، اس میں سے جیسے افطار کس چیز سے کریں تو عام طور پہ کھجور سے کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے افطار کیا کرتے تھے، جیسا کہ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تر کھجوروں سے افطار کیا کرتے تھے، اور اگر کھجور کسی کو نہ مل سکے تو پانی کے ذریعہ افطار کر لے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں دعا، افطار کے وقت دعا کرنی چاہیے، کہ جیسا کہ حدیث اس سے پہلے بھی ذکر کی میں نے کہ روزے دار کے لیے ایک دعا ہوتی ہے جو افطار کے وقت جو لوٹائی نہیں جاتی ہے، یعنی وہ قابل قبول ہوتی ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے ہر انسان کو۔ کسی دوسرے کو بھی افطار کرائیں، اس کے بھی فضیلت ہے، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے کچھ ایسے اقوال اور اعمال اور افعال ہیں جن سے ہر کسی کو بچنا چاہیے روزہ رکھتے ہوئے، جیسے جھوٹ بولنا ہے، غلط چیزیں ہیں، غلط عمل ہے، ان تمام چیزوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، چاہے بیہودہ باتیں ہوں، شور و شغب کرنا ہو، ہنگامہ کرنا ہو، آپ نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے بلا وجہ کر کے، کیونکہ یہ صوم نہیں ہے، کیونکہ روزے کا مقصد ہے تقوی آئے، پرہیزگاری آئے، برائیوں سے بچیں، غلط چیزوں سے بچیں، لیکن آپ اس کے باوجود بھی غلط چیز کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں جو کبیرہ گناہ ہے، غلط کام کر رہے ہیں جس سے منع کیا گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے روزے کا مقصد ہی حاصل نہیں ہو رہا ہے جس کے لیے صوم فرض کیا گیا ہے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی گویا کہ اس کا روزہ بیکار ہے، بے مقصد ہے، لہذا اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے حدیث میں ہے فلا یرفث ولا یسخب، یعنی نہ تو لڑائی جھگڑا کرے نہ شور و شغب کرے، اور اگر کوئی آپ سے جھگڑا کرنا چاہ رہا ہے تو آپ بچیں اور کہہ دیں انی صائم، کہ میں روزے سے ہوں، گویا کہ میں ان سب چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتا، آپ دور ہو جائیں، اس سے بچ جائیں، کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ یہ طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اس حالت میں ہمیں صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس موقع پر ہماری عبادتوں کو قبول فرماتا ہے، تو اس اعتبار سے ہمیں نیک اعمال کثرت سے کرنے چاہیے۔ اب اس موقع پر
وہ کیا چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہم صوم رکھ رہے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جیسا کہ ذکر آیا کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیا چیزیں ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، مثال کے طور پر انسان بھول کر کے کھا پی لے، بھول کر کے اگر انسان نے کچھ کھا پی لیا ہے، جیسے ہی اسے یاد آ گیا تو اب اسے چاہیے کہ وہ رک جائے، اگر منہ میں کوئی چیز ہے تو اس کو نکال دے، کلی کر دے، لیکن قے نہیں کرنا ہے جان بوجھ کر کے کہ اس کو لاؤ ہم پیٹ کے اندر سے نکال لیں، یہ قے نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کے منہ میں جتنا ہے اس کو آپ نکال دیں، کلی کر لیں، اور آپ کے پیٹ میں جو چلا گیا ہے اس سے آپ کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ نے اگر جان بوجھ کر کے نہیں کھایا ہے، بھول کر کے کھا لیا ہے، آپ کو لگا، احساس ہی نہیں تھا کہ آپ روزے سے ہیں اور آپ نے کھا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہے اس امت سے کہ جو خطا و نسیان ہے یا جس پہ مجبور کر دیے گئے ہوں، تو اس اعتبار سے ان کا روزہ صحیح ہوگا۔ یا اسی طریقے سے دن کے اندر مسواک کرنا، چاہے تر ہو یا خشک ہو، خشک مسواک جیسے آپ ٹہنی وغیرہ کسی چیز کے لے کے کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے پیسٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اگر ہلکا ہے اس کے اثر اندر نہیں جا رہا ہے، ہلکے اثر والا ہے تو پیسٹ بھی آپ استعمال کریں، اس سے کوئی حرج نہیں۔ ہاں اسے حلق کے نیچے نہیں جانا چاہیے آپ، کیونکہ حلق کے نیچے اگر جا رہا ہے تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ منہ کے اندر وہ چیز ہے تو اس سے کوئی فرق آپ کے روزے پر نہیں پڑے گا۔ اسی طریقے سے سر پر تیل لگانا یا بدن پر تیل لگانا، ان سب چیزوں سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آنکھ، ناک یا کان وغیرہ میں دوائی ڈالنا، پوچھنا لگوانا یا سیگی وغیرہ جسے کہتے ہیں حجامہ، تو ان سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یا اسی طریقے سے کوئی خاتون ہے گھر میں کھانا پکا رہی ہے، کھانا پکاتے ہوئے اسے لگا کہ کھانے میں پتہ نہیں نمک کیسا ہے یا سالن کیسا ہے، لاؤ تھوڑا سا چکھ لیں، تو اس کا مطلب نمک چکھنے کے لیے تھوڑا سا منہ پہ زبان پہ رکھ کر کے اس کو تھوک دیا، کلی کر دیا، تو ذائقہ معلوم کرنے کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، بس حلق کے نیچے نہیں جانا چاہیے وہ چیز، آپ چکھ کر کے اس کو تھوک دیں، اور چکھ سکتی ہیں، ایسا کرنا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان روزے سے ہیں، رات میں اسے نائٹ فال ہو گیا یا احتلام کہہ سکتے ہیں ہو گیا، یا رات میں اس نے بیوی سے صحبت کی تھی لیکن وقت پر، یعنی دن فجر کے طلوع ہونے سے پہلے وہ غسل نہیں کر سکا، اگر بعد میں غسل کرتا ہے تو بھی اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یعنی طلوع فجر سے پہلے اس نے عمل کیا تھا یا نائٹ فال ہوا، یا دن میں بھی اگر نائٹ فال ہو جائے تو بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کسی بھی انسان کا، اس کا۔ اور رات میں اگر اس نے بیوی سے تعلق قائم کیا تھا اور طلوع فجر سے پہلے وہ غسل نہیں کر سکا ہے، بعد میں اگر غسل کر رہا ہے تو بھی اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں یہ ہے کہ اس کے بعد فوراً وہ غسل کرے اور وقت پر جا کر کے صلاۃ ادا کرے۔ اسی طریقے سے گرد و غبار ہے، انسان کے گرد و غبار چلے جائے ناک کے ذریعہ یا منہ کے ذریعہ، یا مچھر کہیں اڑ رہا تھا اچانک منہ کھلا ہوا تھا اندر حلق میں داخل ہو گیا، تو اس کی وجہ سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے ناک میں پانی ڈالنا، انسان ناک میں جب وضو کرتا ہے، لیکن وضو کرتے ہوئے ہمیں رمضان کے حالت میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ بہت مبالغہ نہیں کرنا ہے ناک میں پانی چڑھانے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ روزے کی حالت میں کوئی شخص ناک میں بہت اوپر تک پانی چڑھائے، کیونکہ ناک کا راستہ جو ہے یہ حلق سے جڑا ہوا ہے، منہ سے جڑا ہوا ہے، بہت زیادہ کھینچیں گے تو حلق میں پانی چلا جائے گا، پھر اس سے آپ کے معدے میں جائے گا جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لہذا اس سے بچنا ہے۔ اسی طریقے سے مسوڑے سے آپ کے دانت سے خون آ جائے، یا اسی طریقے سے پانی کی تری محسوس ہو آپ کے منہ میں اس کے بعد بھی، تو اس کی وجہ سے آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص اپنی بیوی کو بوسہ دے دے
اس سے گلے ملے رمضان کی حالت میں، اگر وہ شہوت کی اس حد تک نہ پہنچے کہ اسے انزال ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ البتہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے انسان کو، کیونکہ اس کی وجہ سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس چیز کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے جس کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے، اور اس کی وجہ سے اگر کوئی شخص دن میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے یا انٹرکورس کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر شریعت نے بہت سخت حدود قائم کی ہے، بہت سخت احکام نافذ کیے ہیں کہ اس پر ایک تو غلام آزاد کرنا ہوگا، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ یہ شریعت نے ایسے شخص پر حکم دیا ہے، ایسے شخص کے احکام بتائے ہیں کہ ایسے شخص پر یہ چیزیں ضروری ہوں گی جن کو کرنا ہوگا۔ اب کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ان میں پہلی چیز جان بوجھ کر کے انسان کھا لے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یا بیوی سے ہم بستری کر لے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر اپنے آپ قے آ جائے تو کوئی فرق نہیں ہے، آپ کا روزہ متاثر نہیں ہوگا، لیکن آپ نے انگلی ڈال کر کے یا جان بوجھ کر کے قے کیا ہے، الٹی کی ہے، تو ایسی صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا۔ نسوار لینا، حقہ، سگریٹ، بیڑی وغیرہ یہ سب پینا، ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے ناک میں پانی یا دوائی اس حد تک چڑھانا کہ وہ اندر چلا جائے تو اس سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے جو جھوٹ بولنے سے، غیبت چغلی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ اور غیبت اور چغلی بہت ہی غلط چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو ہمارے ساتھ مسائل پیش آتے ہیں، طبی چیزیں ہوتی ہیں جو رمضان کی حالت میں پیش آتے ہیں، حالانکہ ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے لیکن میں تھوڑا سا تفصیل سے ان کو دوبارہ ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، جن میں سے نمبر 1 مسواک ہے، تو اس میں ایک ٹوتھ برش ہے یا اسی طریقے سے پیسٹ وغیرہ کا استعمال ہے۔ تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اس کا پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں، ہاں البتہ یہ ہے کہ اس کا اثر اندر نہیں جانا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، اس کا ذائقہ اندر نہیں جانا چاہیے، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ اس کا اثر اندر نہیں جانا چاہیے۔ اگر اوپر ہی ہے اور کوئی پیسٹ استعمال کر رہا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آنکھ میں، ناک میں، کان میں دوا کا ڈالنا، اس کا استعمال کرنا ضرورت کے وقت، اس سے بھی روزے نہیں ٹوٹتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے اس میں بیچ میں ذکر کیا کہ اس طرح سے ناک میں دوا نہ ڈالیں کہ اس کا اثر حلق میں جائے اور پھر اندر چلا جائے، جس کی وجہ سے آپ کے روزے پہ فرق پڑے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بے ہوشی، ایک مسئلہ آتا ہے بے ہوشی کا کہ انسان اگر بے ہوش ہو گیا تو کیا کرے، اور بے ہوش ہو گیا تو کیا اس کا روزہ مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟ تو ایسی صورت میں علاج بھی کرتے ہیں، جیسے کچھ سگا دیا، کچھ گیس وغیرہ ایسے دور سے سگا دیا جس سے انسان ہوش میں آ جاتا ہے، تو اس کے استعمال سے اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور وقتی طور پہ تھوڑے دیر کے لیے اگر بے ہوشی ہے تو اس کا روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا بلکہ اس کا روزہ برقرار رہے گا۔ اسی طریقے سے کوئی ایسا انجیکشن ہے جو سریع تیز اثر کرنے والا ہے، اس انجیکشن کے ذریعہ وہ انجیکشن غذا پہنچانے والا نہ ہو، خوراک کا کام نہ کرتا ہو، اس انجیکشن کے ذریعہ اگر اس کا علاج کر رہے ہیں اور اس سے ہوش میں آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ برقرار رہے گا۔ ہاں یہ ہے کہ ساتھ میں اس نے نیت بھی کر رکھی ہو اور غروب شمس سے پہلے اس کو افاقہ ہو گیا، اگر غروب شمس کے بعد یعنی سورج ڈوبنے کے بعد وہ ہوش میں آ رہا ہے پھر اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس کو بعد میں اس کے قضا کرنی ہوگی، کیونکہ اس نے اگر پورے دن کوئی روزہ ایسے ہی بے ہوش رہتا ہے تو پھر اس کا روزہ نہیں شمار ہوگا۔ اور اگر کسی کی بے ہوشی لمبی مدت کے لیے ہو جائے
1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ، جیسے کہ بعض لوگ چلے جاتے ہیں بیمار اس طرح کی بے ہوشی میں، تو ایسی صورت میں اس کو پاگل شخص پہ قیاس کریں گے، جنون پر قیاس کریں گے۔ ایسی صورت میں اس کو قضا روزے کا مکلف بھی نہیں بنایا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ آتا ہے روزے کی حالت میں کپنگ کا، انسان کہیں بلڈ جمع ہو گیا ہے، سرکولیشن صحیح نہیں ہو رہا ہے، یا کسی بیماری کی وجہ سے وہ کپنگ کرا رہا ہے، جسے کہتے ہیں حجامہ وغیرہ کرانا، تو ایسی صورت میں وہ کروا سکتا ہے اگر اس سے کمزوری کا خطرہ نہ ہو، اس سے لگے کہ روزے کو برقرار رکھ سکے گا اس کے بعد بھی، تو کروانے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کروا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ٹیکہ لگوانا، انسان ضرورت کے تحت ٹیکہ لگواتا ہے، وہ غذائیت کا کام نہ کرتا ہو، وہ ٹیکہ بیماری سے بچانے کے لیے ہو، غذائی مواد نہ ہو، تو ایسی صورت میں ایسا کرنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے بلڈ ڈونیٹ کرنا، کہیں پہ کیمپ لگا ہوا ہے، بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے، انسان کے پاس طاقت ہے تو بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے، اور اس ڈونیشن سے اس کے روزے کی حالت میں کرنے سے کوئی بھی فرق روزے پر نہیں پڑے گا۔ ہاں یہ ہے کہ اس کے اندر طاقت رہے کہ وہ روزہ پورا کر سکے دن بھر، ایسا نہ ہو کہ وہ ڈونیٹ کر دے اور پھر کمزوری آئے اور روزہ توڑ دے، تو ایسی صورت میں اگر اس کو یہ ہے شبہ تو اس کو بچنا چاہیے، بلکہ دیگر وقت میں پھر ایسی صورت میں وہ ڈونیٹ کرے۔ یا اسی طریقے سے دانتوں کی صفائی وغیرہ، دانتوں کی صفائی دواؤں کے ذریعہ یا کسی وجہ سے، جب کہ اس کا اندر کوئی چیز نہ جائے بلکہ باہر اس کی صفائی ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس کی صفائی کروانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایسا کر سکتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے جسم پر کسی تیل، مرہم، کریم وغیرہ کا استعمال اگر کوئی کر رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں انسان کے جسم تک نہیں پہنچتی ہیں۔ یا اسی طریقے سے انسان اندر نہیں پہنچتی ہیں، اسی طریقے سے انسان کبھی بیمار ہو جاتا ہے تو ٹیسٹ کے لیے بلڈ دیتا ہے، وہ ہاسپٹل جا کر کے ٹیسٹ کے لیے، تو اس کے لیے بھی آپ اگر بلڈ دے رہے ہیں تو اس سے آپ کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کا روزہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے صوم سے متعلق، رمضان سے متعلق ذکر کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق صوم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ رمضان کے مکمل روزے پورے کر سکیں، اور الہ العالمین تو ہم سب کو جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔